السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى بدر الدجى کہف الورى الذی دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. چلیں دعا کریں انشاءاللہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو، کل کا جمعہ ظہور کا جمعہ ہو جائے، خدا کرے، اور ہمیں اس عدل والی دنیا میں بلکہ عدل جہانی کا ایک کچھ حصہ بن سکیں، خدمت کر سکیں، یہ توفیق ہو. ظہور مولا کی دعا بہترین دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اور پھر یہ قرآن دعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، استقبال ماہ مبارک رمضان. کل ہم نے شعبان کے آخری فرائض، جس کو مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے ساتھ صحابی ابو سلط کو بیان کیا تھا، اس کو بیان کیا. اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں کل، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل جمعہ آخری دن ہو شعبان کا. سرسری طور پہ اتنا بتا دو، مولا نے فرمایا کہ اب تک اگر تم نے شعبان کی برکتوں سے حاصل نہیں کیا ہے، کم از کم ایک دن جو باقی ہے اس میں کوشش کرو کہ تم حاصل کرو. نمبر 1، تم زیادہ اکثر دعا زیادہ کرو. نمبر 1، دعائیں بہترین ویپن ہے. ہمارے پاس کوئی چیز اور نہیں ہے. آج شب جمعہ، یا سریع الرضا یغفر لمن لا یملک الا الدعاء. دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ ملکیت نہیں ہے، دعا ہے، مگر اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو دعا کو زیادہ کرو، استغفار کو بہت زیادہ کرو. یعنی دعا، استغفار، توبہ زیادہ کرو. اور تلاوت قرآن. اب چونکہ رمضان ماہ قرآن آ رہا ہے، اس کی تیاری، اس کی ذہنی تیاری بھی ہونی چاہیے. تو یہ 3 چیزوں کو زیادہ کرو. اور اس کی یہ ہو گئی بات میرے نفس سے اور اللہ سے متعلق. دوسری چیز، اگر کوئی دائن ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی لین دین ہے اپنے کوئی بھائی کا، اس کو فوراً ادا کرو. مورلی ہو یا مانیٹری ہو، دونوں طرح سے تم اس کا ادا کرنا چاہیے. اور اگر تم نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی چاہو.
اور دلوں سے کینہ گریجز کو نکالو، دل کو صاف رکھو۔ یہ رہنمود ہے مولا امام رضا علیہ السلام، یہ گائیڈنس ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ یہ 2 دن جو باقی ہیں اس سے استفادہ کریں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں اس عظیم خطبے کی طرف جو تاریخ میں برادران اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس ذرا سا ایک ایڈیشن ہے جو کچھ الفاظ کے ساتھ مولا امیر المومنین سے نقل ہے، اور انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ جیسے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کو بریک ڈاؤن کر سکیں، خطبات معصومین علیہ السلام کو پروفیشنلی بریک ڈاؤن کریں، اور جو آج کی جو ٹرمنالوجیز جو یوز ہو رہی ہیں اس سے بہتر ٹرمنالوجیز کو پیش کریں دنیا کے سامنے۔ دیکھیے، یہ خطبہ ہے استقبال رمضان میں۔ سرکار رسالت مآب جمعے کے آخری شعبان کے جمعے میں، اتفاق سے اس سال کا ہوا یہ کہ جمعہ اور دوسرے ہی دن اکثر مقامات پر ہفتے کے دن پہلی ہے، یعنی پہلی رمضان ہے۔ خدا انشاءاللہ توفیق دے اس کی برکتوں سے ہم پوری طرح سے استفادہ کر سکیں۔ سرکار نے اس خطبے کو اس طرح سے انشاء فرمایا، بیان فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اس مہینے کی فضیلت کو دیکھنا اور ایک ایک لفظ جو ہے یعنی گھنٹوں بحث کے قابل ہے، لیکن ہم لوگ ذرا سا تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس خطبے کو تقریباً 35 حصوں میں تقسیم کریں۔ ہم یہ کوشش کریں گے اس کو اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ ہو جائے تاکہ پھر مجھے الگ سے انگلش میں بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، یہ مہینہ کیا ہے؟ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ برکت کا بھی ہم کو جو ہے معلوم نہیں ہے۔ برکہ عربی میں برکہ سے ہے۔ انسان جب ڈیزرٹ میں چلتا ہے تو پہلی چیز جو لیتا ہے وہ پانی ہے، واٹر باٹل جس کو کہتے ہیں، مشک جس کو کہتے ہیں۔ پہلا جو اٹھاتا ہے وہ مشک ہے، اور اگر پانی ختم ہو گیا تو پھر اس کی پہلی تلاش جو ہوگی وہ پانی کی ہے۔ اگر پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گا۔ اور بارش کا بچا ہوا کہیں کہیں چھوٹا سا پونڈ مل جاتا ہے، چھوٹا سا چشمہ، اس کو کہتے ہیں برکہ۔ اگر یہ نہ ملتا تو پھر ہم جیتے نہیں تھے، وہ انسان جیتا نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ برکہ، یہ برکت ہے ماہ مبارک رمضان، حیات معنوی کے لیے بہترین مقام ہے جہاں پر انسان جس میں جا کر کے وہ حیات معنوی حاصل کر سکتا ہے۔ خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ اس کی تمام جو فضیلتوں سے ہم اچھی طرح سے واقف بھی ہوں، اس پر عمل بھی کریں۔ بالبرکہ والرحمہ، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ ہر روز اللہ کی رحمت التی وسعت کل شیء، لیکن جب ایک مخصوص دن ہے جس کے معنی کہ انٹینسٹی اس مہینے میں رحمت کی بہت زیادہ ہے۔ والمغفرہ، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشائش کا مہینہ ہے۔ آگے بڑھ کر سرکار نے فرمایا کہ بدبخت ہوا ہے جو اس مہینے میں بخشا نہیں جائے، یعنی اتنا وسعت رحمت، وسعت عفو پروردگار اللہ کی طرف سے، اس کے مرسینس، اس کے فرگیونیس اتنی واسٹ ہے کہ انسان صرف جائے خدمت پہ اللہ کی تو انشاءاللہ بخشا جائے گا، اس پر رحمت نازل ہوگی۔ O people, a month has approached you laden with blessings, mercy and forgiveness. And blessings کو سمجھنا، understanding the blessings آسان کام نہیں، جیسا کہ میں نے برکت میں بتایا۔ Mercies, Allah's mercies is vast. رحمتک التی وسعت کل شیء. Each and every atom of the universe embodied with the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. But this month is intense in the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala.
So we have to take opportunity. یہ بہترین موقع ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے استفادہ کر سکیں. اور فرگیونیس اور بخشائش کا معنی اللہ سے فرگیونیس مانگے. اور یہ مہینہ 12 مہینے میں سب سے زیادہ اچھا مہینہ ہے، سب سے بہترین مہینہ ہے. دیکھیے ہر گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا. تو گھر، یہ نسبتوں کی، یہ کنیکشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ مہینہ بھی ہر لمحہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے. لیکن جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے اس میں انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور، جس کے اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین مہینہ ہے. It is a month which Almighty Allah regards as the best of all months. Best of all months. اور اس کے دن بہترین دن ہے. وَأَيَّامَهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ. اگر ہم نماز وغیرہ کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کی جھلک ہو، یعنی شو آف کی جھلک ہو. روزہ میں عموماً کم ہوتی ہے یہ چیز، یہ نہیں ہے. روزہ ایک اخلاص کی ایک میدان، اخلاص کا ایک میدان ہے. اسی لیے یہ دن جو ہے بہترین دن ہے، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات. Its nights are the best of nights, its hours are the best of hours. And یہاں پر this is very important، یہ بہت اہم ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت نامہ آیا ہے، انویٹیشن آیا ہے. جب کبھی انسان انویٹیشن کو دیکھتا ہے، بلانے والے کو پہلے دیکھتا ہے کہ who is، کس کی طرف سے بلایا گیا ہے. اور جتنا بلانے والا عظیم ہوتا ہے اتنی ہی اس کے دل میں وہ محبت، وہ ابوہت، وہ تیاری. انسان کو اتنی معرفت ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ کس کا مہینہ، کس نے بلایا ہے. اللہ کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، انویٹیشن دیا ہے کہ تم میرے پاس آؤ. بہت خوبصورت ہے. اللہ نے تمہیں دعوت دیا ہے. مگر آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کہ وائٹ ہاؤس میں بھی اور ادھر کینیڈا میں بھی رمضان میں جو ہے دعوتیں ہونے لگی ہیں، افطار ہونے لگی ہیں. اور جو جاتے ہیں ظاہر سی بات جو جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے چنے ہوئے انوائٹ کیا جاتا ہے. جو جاتے ہیں اس دعوت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاید پکچرز لیے جاتے ہیں، فوٹوز لیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. آج کل تو سیکنڈوں میں دنیا بھر کے میں فلاں بڑی وائٹ ہاؤس میں افطار کر کے آیا ہوں. بہت بڑی چیز ہے. کیا کہنے بھئی اس شخص کے جو معرفت کی اس منزل پہ آ جائے کہ یہ فخر کرے کہ میں کس کا مہمان ہوں، اللہ کی ذات کا مہمان. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ اور وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ. It is a month which is you are invited to be the guest of Almighty ضِيَافَةِ اللَّهِ, and you are regarded during it as worthy of enjoying Almighty Allah's generosity. And Allah has picked us. Yes, you have the capacity to come. جو لبائک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لبائک اللہم لبائک، روزہ شروع کیا تو گویا ہم اللہ کی جنراسٹی کے اندر چلے گئے. اس میں تم کو اہل کرامت یعنی بہت زیادہ تمہیں مکرم کیا ہے ذات پروردگار نے، جس کو کہتے ہیں وی آئی پی، ویری امپورٹنٹ پیپل. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پاس. اور اس مہینے میں ایک ارادی عمل ہے، ایک غیر ارادی عمل ہے.
انسان ہم معرفت کم رکھتا ہے، غیر ارادی نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں اس کو معلوم نہیں ہے. مثلا ہوا اگر نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے، اور ہر لمحہ سانس لے رہا ہے، ہر لمحہ سانس باہر آ رہی ہے. یہ غیر ارادی چیز ہے. اور اس ماہ مبارک میں یہ جو سانس بھی عبادت ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے سانسیں بھی تسبیح ہیں. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے کی دعائیں بھی تمہاری قبول ہیں. And your voluntary acts of worship are accepted, and your plea and you are pleased, your supplications, invocations have been answered by Allah subhanahu wa ta'ala. یہ surety ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. اب یہ انویٹیشن کی جو کنڈیشن ہے، جو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ایک کنڈیشن ہے اخلاص، سنسیئرٹی، پیورٹی. اگر تم دعوت نامے کو لبیک کہہ رہے ہو تو پیورٹی پیدا کرو، پاکیزگی پیدا، اس لیے کہ اس کے پاس جا رہے ہو جو اکمل ذات ہے، جس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، جو برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. اب معرفت پروردگار جتنی زیادہ ہوگی اتنا یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو اپنی نیتوں کو خالص کرو، پاکیزہ کرو، اس طرف پرواز کرنے کے لیے، اس ریل میں جانے کے لیے جہاں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. Therefore ask Almighty Allah, your Lord, in sincere intentions and pure hearts. So sincerity is the condition. Allah is inviting you to become a sincere and clean your heart, clean from all kinds of grudges, all kinds of animosity, etc., etc. فَاسْأَلُوا اللَّهَ, and ask for what? To purify the sincere. May Allah make me sincere, make me pure, so that I can come closer to you. And another question is what? What we are asking? أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. May Allah inspire us to fast and also recite His book. The only total, authentic, untouched book is book of Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Majid. That means even the first, tomorrow is the last day of Shaban, and we need to beg to Allah subhanahu wa ta'ala, we are starting, and help us. We want to fast in this month and purify us. پاکیزہ کر دے، مخلص کر دے، خالص کر دے، سنسیئر کر دے. Let us be sincere. اس کے بعد I want to fast in this month, and also you give inspiration to recite your book. And here is the vastness of this month. The rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala is so vast. فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. For only a wretched is the one who is deprived of Almighty Allah's forgiveness. Allah's forgiveness is for everyone. So how a wretched person is supposed to be? Allah says, I am not going to forgive him. May God forbid. خدا کرے، خدا نہ کرے ہمیں اس منزل پہ پہنچا دے، اللہ یہ کہے کہ اس کو تو میں نہیں بخشوں گا. خویا اللہ اکبر. فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ. بدبخت ترین وہ انسان ہے جس پر اللہ نے اس مہینے میں مغفرت سے محروم کر دیا.
شہر عظیم ہے، اتنا عظیم اور رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اس مہینے میں اللہ اگر نہ بخشے، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ And let your hunger and thirst during it remind you of the hunger and thirst of the day of judgment. اللہ اکبر۔ وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ۔ اس مہینے کی جب تمہیں بھوک لگے، جیسے شام، جیسے ہم لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، جو یوروپ سے لے کر ویسٹرن کنٹری میں، اور یہ مئی کا مہینہ ہے، تو یہ سورج کی بلندی کی آخری لانگر ڈیز کی یہ زمانہ ہے اتفاق سے۔ گو کولڈر ہو گیا، ہمارے پاس جولائی اگست میں گرمی ہوتی ہے، میں اچھا ٹھنڈا خاصا ہوگا کینیڈا میں، لیکن دن بڑے ہیں، لانگر ڈیز۔ تو جیسے دن روزے کے قریب آتا چلے جاتا ہے افطار کے، تو بھوک اور پیاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس کو یاد کرنا چاہیے؟ پہلے تو اس دنیا کو یاد کرنا چاہیے جو روز قیامت، جہاں پر پیاس بھی ہے، جہاں پر بھوک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہاں یاد کیا، وہاں کی دنیا کو یاد کیا، قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کیا، دنیا کے بھوکوں کو بھی نہ بھلائیں۔ While we are recalling ourselves hunger and thirst of the day of judgment, we should never forget those who are deprived of the day-to-day bread and butter. Many people, they might not have for sahri or iftar, and exclusively these days COVID-19 is going on. Many people, they cannot go to work in third world countries because of the lockdown. It is a duty to remember them. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ. So give alms to the poor and the deprived ones among you. This is the philosophy of the fast. Remembering the day of judgment so that I should not devour the wealth of others. And while I am remembering day of judgment, I have to, just like in namaz, we are remembering Malik Yawmiddin. Malik, real owner is Allah subhanahu wa ta'ala. We don't own anything except dua, as Mawla Amil Mu'mineen alayhi salatu wasalam says. So remembering the deprived, remembering the needy is one of the obligation of the month of Ramadan. When we see month of Ramadan, fasting means abstaining ourselves from 9 things. If I don't do 9 things, I am fasting. You can go into detail. There are thousand masails available, and I think we have to refresh ourselves for tomorrow. If I am away from those 9 things, from morning dawn to the dusk, then my fast is wajib. I did my. But spiritually, that fast is not over unless we do these obligations. That is remembering the day of judgment, remembering that poor and destitute, those who are in need of our helps. And that shows this khutbah is a total package for the month of Ramadan. Total package. Social norms, respecting the social norms. यानी इज्तिमाई अखलाक का ख्याल करना, बूढ़ों का इकराम करो, छोटों पर रहम करो, सिले रहम को मजबूत करो। वक़रू किबारकुम वरहमु सिगारकुम वसिलु अरहामकुम। यानी बुजुर्गों का ख्याल कितना अहम है। इस कोविड-19 ने बहुत से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के चेहरों पे जो नकाब से निकाल दिया। जो हालात उन मकामात पर जहाँ पर ओल्ड एज होम्स वगैरह हैं, उनके साथ जो किया गया, जो डेथ टॉल जो ज़्यादा हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि
ظواہر کچھ ہے، بہرحال ایک دنیا الگ ہے. یہاں پر روزے کے پیکیج میں ایک پیکیج یہ ہے، ایک ذمہ داری یہ ہے وَقَرُوا كِبَارَكُمْ، respect the elders. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، have mercy upon those who are younger, those who are under you. If I respect my elders, one day I will be elder person. I will get the respect. And وَسَلُوا أَرْحَامَكُمْ. When we see the fast and this, there as if there is no connection. But Prophet Muhammad says, fast is not only abstaining from 9 things. These are the package. One is outer fast, another is inner fast. One is fast, which has a body. Another is a fast which has no body, which is totally pure. I have to become pure. Respect the elders. بزرگوں کا بہت خیال کرو، احترام کرو، اور چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو. سل من قطعک، حدیث میں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ قطع تعلق کیا ہے اس سے تم صلہ رحم کرو. ہمارے پاس آج کل یہ کہ وہ بہن نے یہ نہیں کہا، یہ میرا بھائی نے یہ کہا نہیں، میں زندگی بھر نہیں بات کروں. نہ، یہ تمام انسان اتنا بلند ہو جائے ان تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھے. اب دیکھیے اس روزے کے ساتھ آنکھ اور زبان کو کنٹرول کرو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. غض بصر یعنی اپنے آنکھوں کو بچانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے، اور اللہ جو ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دلوں میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہے اور ہمارے آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے. We have to be careful. تو فاسٹ میں وہ 9 تھنگ جو ہیں، اس میں نہیں ہے کہ ناخوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ. نہ، زبان کو بچاؤ. زبان سے 40 جو ہے گناہ ہوتے ہیں، علماء اخلاق بتاتے ہیں. 40 sins a person does. بس ٹائم نہیں اس کو ڈیٹیل میں جاتا. 40 گناہ انسان کرتا ہے. سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جھوٹ، اس کے بعد غیبت. بچیں رمضان میں without any reason. So safeguard your tongue and do not look at what Allah has decreed as prohibit you for you to look at. نامحرم کی طرف، بری چیزوں کی طرف، بری موویز کی طرف تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر زبان بچی ہے، جب آنکھ بچی ہے، کانوں کو بھی بچاؤ. کانوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کو حرام سننے سے محفوظ رکھو. انہیں غیبت ہے، گانا ہے، بجانا ہے. And do not listen to anything your ears are forbidden from hearing. اب اس کے بعد یتیم پروری. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ. یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے کام آؤ. ایک دن ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں، تاکہ ان کے ساتھ بھی کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آئے. اتنا خطرناک جملہ کہ اللہ سنا. اور توبہ نصوح، سنسیئر توبہ. Be kind to orphans of others so that your own orphans will equally receive kindness. توبہ نصوح، sincere repentance. Repent your sins to Almighty Allah. توبہ نصوح، توبہ کرو، سچا توبہ. اپنے گناہوں سے بارگاہ پروردگار میں توبہ کرو. توبوا الی اللہ من ذنوبکم. اور نماز کے وقت دعا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر وقت ایک وقت بتایا گیا ہے کہ کب قبول ہوتی ہیں دعائیں. نماز کے وقت، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں وقت پہ نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں، اور ہر نماز میں دعائیں کریں. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو سوال کر سکیں، مالک تیری قربت میں میرے اضافہ فرما، معرفت میں اضافہ فرما. اتنی صلاحیت دے کہ میں تیری صفات کو منعکس کر سکوں، ریفلیکٹ کر سکوں.
وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ. اپنے ہاتھوں کو نماز کے اوقات میں دعا کرو، وہی بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو رحمت اور مغفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رحمت کی طرح بہترین ہے نماز کے وقت جو ہے دعا کریں، اور خصوصاً دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو پہلے دعا کریں دوسروں کے لیے. One of the obligation of month of Ramadan, it's a moral obligation. Raise your hands to Him in supplication during the times of your prayers, for they are the best times during which Almighty Allah looks with mercy to His servants. نماز کا وہ وقت ہے جبکہ اللہ جب دیکھتا ہے تو محبت سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے ابھی ہم نے بات کمیونیکیشن ختم کیا. یہ عام حالت میں بھی اللہ نماز کی حالت میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. رمضان میں اور انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ سگنلز، آج کل ٹیلی فون یہاں پہ سگنل اچھے نہیں آ رہے ہیں، سگنلز بڑھ جاتے ہیں. اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ادعونی استجب لکم، اسی لیے معصوم کی حدیث ہے کہ دعا جب کیا معصوم قبول ہوگی. امام زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم نے دعا کی اللہ نے قبول کر لیا. البتہ قبول کرنے کا ڈھنگ ہے، اسی لیے دعا ختم ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر ملو، یعنی خدا نے دعا قبول کر لی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین. دعا کرو میں تمہارا جواب دوں گا. Call upon me, I will answer your call. And those who are arrogant in asking Allah subhanahu wa ta'ala, یعنی دعا نہ کرنا تکبر ہے. مولانا میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا دعا کروں؟ صحت کی دعا کرو، اس کی باقی رہنے کے لیے دعا کرو، ایمان پہ باقی رہنے کے لیے دعا کرو، شکر کی توفیق کی دعا کرو. خدا نے سب کچھ دے دیا، اس کے معنی نہیں ہے کہ تمہارے پاس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایکسکیوز می. یجیبہم اذا ناجوا ویلبیہم اذا نادوا ویعطیہم اذا سألوا ویستجیب لہم اذا دعوا. یجیبہم، پروردگار جیسے دعا کرتا ہے انسان جواب دیتا ہے. اور جب بندہ اللہ یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لبیک. اللہ اکبر. حدیث میں کہ 4 مرتبہ جیسے اللہ بندے نے کہا یا رب یا رب یا رب، تو اللہ کی آواز آتی ہے لبیک. اللہ ہمیں ان کانوں کا عنایت فرمائے کہ ہم اس آواز رب کو سن سکیں. اور جو سوال کرے گا خدا دے گا. یعطیہم اذا سألوا، جو بھی سوال کرے گا خدا دے گا، اور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ accepts everything and Allah is ready to say labbaik to your voice. So intense. And then here is the reality on the ground. What is the reality? Human being is free until he is not acting. His actions makes him inmate of his own actions. So if I am not doing nothing, I am free. The moment I do anything, I am inmate of that my own actions. أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. O people, your souls are pawned by your deeds. They are inmate by your deeds. Therefore, release them by seeking Almighty Allah's forgiveness. And astaghfirullah rabbi wa تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی گروی ہیں، یعنی تم اعمال نہیں کرو، کچھ بھی عمل نہ کرو، تم فری ہو. جیسے عمل کیا تم نے اپنے عمل کو، اپنے آپ کو گروی کر دیا، کس کے؟ اپنے عمل کے. اور اس سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ استغفار.
اسی لیے اس مہینے میں استغفار بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آزادی کی راہ، اور تمہاری گردنیں گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہیں، طولانی سجدوں کے ذریعے سے انہیں آزاد کرو۔ Because of your actions, a burden of your sins, your necks are heavy, your shoulders are heavy. How to lighten yourself? Prostration, sajda, not only sajda, longer your sajda. I don't know, sometimes best thing is sajda, because in namaz as-salatu mi'rajul mu'min, salat is ascension of a believer, was sajda mi'rajus salat. Sajda is mi'raj, ascension of the salat itself. So after the salat, when you go do sajda shukr, prolong, look after your sin and cry, and the best thing at that time is reciting Ayatul Kursi. وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخُفُّوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ۔ تمہاری گردنیں گناہوں سے لدی ہوئی ہیں، اور ان لدے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو لمبے سجدے کرو۔ نماز اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک راستہ، حدیث میں ہے، مومنو اٹھو، جس آگ کو تم نے لگایا ہے نماز کے ذریعے سے بجھاؤ۔ اور خوبصورت حدیث اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہمارے سامنے اسٹریم بہ رہی ہے، کاش ہماری نگاہیں دیکھ پاتی، ہمارے گھروں کے سامنے اسٹریم بہ رہی ہے، اور نماز کیا ہے؟ اس میں غوطہ لگانا ہے، اور وہ شخص جو 5 مرتبہ غوطہ لگائے اس میں کہاں کثافت رہے گی؟ جان لو کہ خداوند عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ نے قسم کھائی کہ جو سجدہ کرے گا اپنے عزت کی قسم میں عذاب نہیں کروں گا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أُقْسِمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. Be informed that the exalted and almighty Allah has sworn by his dignity not to torture those who say their prayers, those who offer their prayers and prostrate longer. They do prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. Do sajda to Allah subhanahu wa ta'ala. روز قیامت جب لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قیام کریں گے، انہیں جہنم کی آگ نے دکھلائے گا۔ جو شخص برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، اور خدا نے عالم قیامت کے دن اس کا احترام کرے گا۔ وَأَنْ لَا يَرُوعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. On the day of judgment, the person who is all the time offering the prayers, and Allah is going to look at him with mercy, and He is not going to, Allah Rabbul Alameen is not going to do any punishment to that person. We have riwayat, Salat itself becomes Shafi', intercessor on the day of judgment. اب یہاں پر افطار کروانے والے کا ثواب، خصوصاً آج کل جو حالات تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرہ لما مضى من ذنوبہ قیل یا رسول اللہ فلیس کنا یقدر علی ذلک فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کروائے، ذات پروردگار اس کے گناہوں کو بخشے گا، اس کو مغفرت عنایت فرمائے گا،
گناہوں سے دور کرے گا. تو رسول اللہ گویا اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر ایک کے پاس افطار کرانے کی طاقت تو نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک گلاس، پانی کے 2 گھونٹ، بہت بڑی بات. حسن خلق، دیکھیے بعض وقت یہ چیزیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں. جیسے کہ میں بتایا 9 چیزوں سے دور رہنا روزہ پورا کر دیتا. جیسے نماز میں اپنی نماز کو جو شرائط کے ساتھ پورا کرنا، نماز پوری ہو جاتی ہے. لیکن وضو کے لیے کیا شرط ہے؟ پانی مباح ہو. پہلے تو پانی خالص ہو، پانی پاک ہو، پانی مباح ہو. خالص یعنی پیور ہو، اسٹل واٹر ہو. پانی پاک ہو یعنی پیور واٹر ہو. پانی مباح ہو، اٹ شوڈ بی بلانگس ٹو یو. حالانکہ اس اسپرچویلٹی سے اس کنڈیشن میں کوئی ریلیشن شپ معلوم نہیں ہوتا، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ نہ مصلی تک پہنچنے تک انسان پانی، دوسرے کا پانی کا خیال کرے گا، کسی کو لوٹے گا تو نہیں نا بھائی. یعنی انسان کو انسان بنانے کا بہترین طریقہ. اسی طرح سے روزہ 9 چیزوں سے دور رہے گا، روزہ ہو گیا نا. روزے کے ظواہر تو پورے ہو گئے، باطن نہیں پورے ہوئے. آؤٹر روزہ فاسٹ جو ہے پورا ہو گیا، لیکن انر جو ایبیلٹی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever breaks the fast of others gives something so that he can break mu'min brother. Allah subhanahu wa ta'ala forgives him and he sends his blessings to the person. Someone asked, "Oh Prophet of Allah, we don't have. Every one of us, we cannot give food to Saim, those who are fasting." Prophet said, if you can do from 1 piece of the date or 1 glass of water. حسن خلق. یا ایھا الناس من حسن منکم فی هذا الشہر خلقو کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. نماز وضو میں دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. پانی کو دیکھنے کے وقت دعا ہے، کلی کے وقت دعا ہے. اسی طرح مسح کرتے وقت دعا ہے، سر کا مسح اور پیروں کے مسح. اللہم ثبت قدمائے علی الصراط، پروردگار میرے پیروں کو صراط پر ثابت قدم رکھ، جبکہ متزلزل ہو جاتے ہیں. یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں کہ روزے میں اخلاق کو اچھے کرو یار. moral should be good towards your wife, towards your children. I am fasting, my anger is higher, so I am bombarding against my own spouse. No, your moral values should be much more beautiful during this great month. جو شخص دوسروں پر رحم کرے گا، خدا قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. If we are merciful, kind towards the others, Allah subhanahu wa ta'ala shall be kind towards us. رحم دلی، soft heartedness. جو شخص اس مہینے میں کسی پر رحم نہیں کھائے گا، خدا قیامت کے دن if you are not a person who is not showing kindness, Allah is not going to be kind towards you on the day of judgment. اور اس مہینے میں یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس مہینے میں قرآن میں 6300 پلس آیتیں ہیں. یہ جو 666 کی فگر وہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم دوسری مرتبہ دوسرے مہینے میں قرآن پڑھیں تو پورا مکمل پڑھیں تو قرآن ہے ایک مکمل ہوا. اس مہینے میں ایک ایک آیت کا پڑھنا ایکول ہے پورا قرآن پڑھنا. اسی خطبے میں سرکار فرماتے، اس لیے کہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ہی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. میں بہنوں سے، بزرگوں سے، ہماری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، افطار میں، سحری میں لگائیے ٹائم، مگر شارٹ ٹائم لگائیے. اس کا عشیر ٹائم قرآن کے سمجھ میں لگائیں گے
تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تھوڑی سی تفسیر، تھوڑے سے معلومات. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور. جو اس مہینے میں ایک آیت کو پڑھے گا قرآن کی، وہ ایکول ثواب ہے ایک قرآن کی. جیسے کہ سورہ الحمد کا ایک، اگر کسی کو فاتحہ پڑھتے ہیں ہم تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ الحمد. کیوں سورہ الحمد؟ سورہ الحمد ہے مکمل ایک قرآن. اسی طرح سے 3 سورہ توحید قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، یہ مکمل قرآن. مگر ماہ مبارک کے رمضان میں ایک ایک آیت جو ہے مکمل قرآن ہے. تو کوشش کریں مہینے میں قرآن کی تلاوت ہو. حسن خلق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اے لوگوں، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہیں. اپنے پروردگار سے چاہو کہ انہیں تمہارے اوپر بند نہ کرے. Doors of heavens are open and back to Allah subhanahu wa ta'ala. He is not closing on you. اور دوزخ کے دروازے بند ہیں اور بیک کرو اللہ سے. You request Allah subhanahu wa ta'ala. The doors of Jahannam is closed and you beg to Allah not to open for you. اور شیاطین بند ہیں اس مہینے میں، اور دعا کرو کہ پروردگار شیطان مسلط نہ کرے. ایھا الناس ان ابواب الجنہ فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم الا یغلقها عنکم وابواب النیران مغلقہ فاسألوا ربکم الا یفتحها علیکم والشیاطین مغلولہ فاسألوا ربکم الا یسلطها علیکم. بہت ہی خوبصورت. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہیں بند نہ ہو جائے ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے بدخلقی کی وجہ سے. جہنم کے دروازے بند ہیں، کہیں کھل نہ جائیں. اسی طرح سے شیطان کہیں، اللہ کی پناہ ہے. اپنے زیر دستوں پر رحم کرو. یعنی جو لوگ انڈر تمہارے کام ہیں، جیسے بیوی بچے وغیرہ، جو لوگ حتیٰ اگر آپ انٹرپرونر ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، حتیٰ آپ کے گھر میں کوئی مزدوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا پیش آؤ. من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ. جس نے ان کو آسانی دی، روز قیامت اس کے حساب کو ذات پروردگار آسان کرے گا. ومن کف فیہ شر کف اللہ عنہ غضب یوم القیامہ. کسی نے بھی اپنے زیر دستوں کے شر سے ان کی کوئی پریشانیوں کو نجات دلایا تو ذات پروردگار ہمارے روز قیامت ہم پر غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ. جس نے بھی یتیم کا اکرام کیا، whoever respects the orphan, Allah will respect him. یار I'm going fast، ٹائم نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، مگر ختم کرنا چاہتا ہوں. صلہ رحم اس سے پہلے بھی ہے. من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. من قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم القیامہ. جس نے بھی صلہ رحم کو اضافہ کیا، ذات پروردگار اپنے رحمت میں اضافہ کرے گا. کنیکشن میں جو بھی قطع رحم کرے گا، ذات پروردگار اپنی رحمت سے قطع رحم کر دے گا. نوافل وان تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار. جتنا ممکن ہو کہ فجر کی 2 رکعت سے پہلے نافلہ 2 رکعت پڑھے، خدا لکھتا ہے کہ اس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچا دیا. واجبات کا ثواب. ومن ادى فیہ فرضا کان له ثواب من ادى 70 فرضا فیہ سوا. اگر ایک فریضہ ادا ہو، one obligation, if you fulfill as if you have fulfilled 70 obligation during the other months. 70 واجبات ادا کرنا دوسرے مہینے میں ایک طرف ہے، ایک واجب ادا کرنا اس مہینے میں الگ ہے. درود. ومن اکثر فیہ من صلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. جو لوگ درود پڑھیں گے محمد وآل محمد پر، سرکار فرماتے جو مجھ پر درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس کے میزان میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا، جبکہ میزان میں روز قیامت ہلکا ہوگا. those who say salawat to Muhammad wa ali Muhammad alayhi salatu wasalam on the day of judgment, his weight of good action shall be higher. اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، this is the best question. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو نہ انٹرٹین کرتے. یا رسول اللہ، what is the best action this month؟ کون سی بہترین کون سا عمل ہے؟
دیکھیے نیکیوں کا حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ بہت اچھی چیز ہے. فقال یا ابا الحسن، سرکار نے فرمایا اے علی، بہترین عمل اس مہینے میں ہے کہ حرام سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. یہ سوال پہ قربان، اس جواب پہ قربان. سوال کرنے والا مولا امیر المومنین، جواب دینے والے سرکار نے. اس کے بعد سرکار نے گریہ فرمایا. مولا نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہا ہے؟ کہا یا علی، اسی مہینے میں تمہارے خون سے تمہاری ریش مبارک خضاب ہوگا، تمہارے خونی سے. مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے دین پہ باقی ہوں اس وقت؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ ہماری تربیت کے لیے، ورنہ وہ کون ہے علی جس نے آواز بلند کی؟ فزت ورب الکعبہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.